قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک عبادت ہے، لیکن کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو نماز ہے، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن قربانی کون سی عبادت ہے؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے، وہ اپنی دولت کے حساب سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اپنی اخلاص محبت کو دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اخلاص اور محبت سے جب قربانی ہوتی ہے تو جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے مولا رب کریم قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ قربانی کب سے ہو رہی ہے؟ قرآن عظیم میں مولا رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی قربانی کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ مولا رب کریم اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے قربانی کیا کرو۔ یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے، جو یہ اللہ سے بہت ہی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے قربان کر دیجئے، قربانی دے دیجئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، تو آپ بے جھجک آپ ہم کو ذبح کریں، میں تیار ہوں۔ باپ کی محبت دل گوارا نہیں، لیکن خدا کا حکم تھا، اسی لیے اس پہ عمل تو کرنا ہی تھا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے آنکھ پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ورنہ دل میں ایک باپ بیٹے کی محبت پیدا ہوگی، کہیں چھری رک نہ جائے، اسی لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لیا۔ ایسے ہی چھری چلایا، پٹی جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے سامنے بغل میں کھڑے ہیں، اور جو ذبح ہوا وہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا جنت سے لائے اور وہاں پر پیش کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا۔ اب اس قربانی کو مولا رب کریم اتنا پسند فرما لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اس کو واجب کر دیا، یعنی جو مالک نصاب ہے قربانی ان پر واجب ہے۔ اور یہ قربانی کس کے طرف سے ہونی چاہیے؟ قربانی ہر مالک نصاب کی طرف سے ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ ہر مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو قربانی ہے ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ اگر واجب ہے قربانی نہیں کرایا تو گنہگار ہوگا۔ اور جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریب اور مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے خود کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک چیز کی گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے گھر قربانی ہوگی، اگر آپ قربانی کرائیں گے تو سب سے پہلے قربانی کا گوشت ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیچارے سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے۔ ان دنوں میں ہر کوئی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ہر کوئی گوشت کھاتا ہے، اس میں بکرے کا اور اس میں اونٹ کا، دمبا کا، ہر جگہ پہ ہر ملکوں میں جانور کے حساب سے، رہنمائی کے اعتبار سے اور وہاں کے گورنمنٹ کے حکم کے مطابق قربانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا جو گوشت ہے سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں کو، جو ضرورت مند ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے گھر پہنچائیں۔ اور اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی یاد کر لیا کریں، جو یتیم ہے، جو مسکین ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے افضل آپ کو رکھا۔